نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ اور دوستو، شریعت کے اندر اخلاق حسنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کان خلقہ القرآن، کہ الف لام میم والناس، قرآن کریم پڑھتے جاؤ میرے آقا کا خلق کھلتا جائے گا، آقا کے اخلاق کھلتے جائیں گے۔ تو الف لام میم والناس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق کا تعلق جب اللہ رب العزت کی ذات سے ہو تو حسن اخلاق کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے تمام اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہو انسان، اور تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات پر انسان دل لگی کے ساتھ عمل پیرا ہو، اور حسن اخلاق کا تعلق جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کے اپنے قول فعل اور عمل سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کی مخلوق کو اس کے قول فعل اور عمل سے فائدہ ہی پہنچے۔ انسان کے اخلاق کیا ہوں اور کن اخلاق کی تعلیم ہمیں قرآن اور احادیث کے اندر دی گئی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ ہمیں کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بننا ہے؟ سب سے پہلی بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ تم متصف ہو جاؤ۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کریم ہے، تم بھی سخی اور سخاوت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ اور اعلیٰ اخلاق کریمانہ کی تعلیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی تک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ حسن اخلاق کا پہلا درجہ جو یہودیوں کو دیا گیا، جس میں ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن
वस्सिन्न बिस्सिन्न वल्जुरूह क़िसास, कि जैसा अमल हो उसी अमल के मुताबिक बदला। किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसी नुकसान की मिकदार में उसका नुकसान पहुंचाया जाए, कि मामला बराबर सराबर हो। ये अखलाक हमीदा कहलाते हैं जो यहूदियों को मिले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अखलाक का एक दर्जा अखलाक करीमाना है जो नसारा को मिला, कि जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। यहाँ तक कि नसारा अपने पहाड़ी वाज में यूं भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे एक मुंह के एक तरफ एक गाल पर किसी ने तमाचा मारा तो दूसरी तरफ भी उसके सामने रख दो। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आती है, जब उम्मत मुहम्मदिया की बारी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमने आपको अखलाक़ अज़ीमा अता फरमाई। कैसे अखलाक़ अज़ीमा? जिसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि आप जुल्म करने वालों को माफ़ कीजिए और उनसे दरगुजर कीजिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उन्हें अपने साथ मिलाने के बाद मामलात में मुशावरत भी कीजिए। जंग उहद में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से इज्तिहादी ख़ता हुई, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़ देखिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इज्तिहादी ख़ता की बुनियाद पर, जिस वक्त सहाबा इकराम की इज्तिहादी ख़ता की वजह से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हुए, सहाबा इकराम ने समझा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के इख्तिताम तक यहाँ रहने का हुक्म दिया, और जब जंग अपने इख्तिताम को पहुंची, सहाबा इकराम अपनी अपने मरकज़ से अपनी अपनी जगह से हट गए। उसका नुकसान 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था कि फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, आपने सख्ती न फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी तालीमात के मुताबिक उनको माफ़ किया और उनसे दरगुजर किया, और दीगर मामलात में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मुशावरत भी किया करते थे। तो इस्लाम का ये हुस्न है कि इस्लाम ने वो तालीमात अता फरमाई जिन तालीमात के ज़रिए से इंसान को वो आला अखलाक मिले हैं, जिन अखलाक के ज़रिए से इंसान पस्ती से उठा और बुलंदियों तक पहुँचा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, फ़ुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, कि मदीना को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक करीमाना के ज़रिए से फ़तह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो आपने चाहा कि बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ें, नवाफिल अदा करें, उसके बाद मदीना की तरफ रुखसत हों। तो मदीना के खाना काबा के जो दरबान थे उनसे चाबी मांगी, तो उसने इनकार कर दिया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैबा उस वक्त तेरा क्या हाल होगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी और तू ज़िल्लत के साथ चाबी मांग रहा होगा। बिलाखिर फ़तह मक्का के मौका पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब फातिहाना अंदाज में बैतुल्लाह में दाखिल हुए, तो मुशरिकीन मक्का के सरनगू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम फातिहाना अंदाज में जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए,
تو بعض صحابہ کرام اعلان کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا مزہ چکھا دینے کا دن ہے، آج جنگ کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن بدلہ چکانے کا دن نہیں بلکہ آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اپنے خون کے پیاسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائے آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی اپنی نبوت کی دلیل پیش کرتے تو کسی معجزے کو پیش کرتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل جو سب سے پہلی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو کے اندر صداقت اور امانت ہی دیکھی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ ہم جیسے ہو جاؤ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ متصف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جو صحابہ اکرام وابستہ ہو گئے، وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، لوگوں ہماری مثل ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے اخلاق وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن اخلاق کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ان اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔